بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ بسم اللہ۔ السفر لطلب العلم، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا ہے نا، حروف المضارع بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اب یہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللغة العربية لغة عالمية. Arabic language is international language. لغة عالمية، عالمية کا مطلب ہے انٹرنیشنل، ٹھیک ہے۔ المدرسة الباکستانية العالمية، انٹرنیشنل اسکول، ٹھیک ہے۔ فکر في الإجابة عن الأسئلة التالية، آ رہے اسکرین میں آ رہے ہیں میڈم؟ اچھا، think about answer of these questions. First، فی ای عصر كانت العربیة لغة عالمیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں، فی ای عصر، ہاں کون سے ٹائم میں یا کون سے زمانے میں؟ والعصر، ہاں بالکل۔ هل اخترضت لغات اوروبا الفاظا من اللغة العربیہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ عربی، ہاں عربی زبان کے کیا یورپین لینگویج نے الفاظ لیے۔ ما اہداف الاستعمار الثقافی، ہاں ہاں ہدف الثقافی، استعمار بولتے ہیں کولونائزیشن، ہاں کلچرل کولونائزیشن یا انویژن، ٹھیک ہے۔ استعمار یہ جو ہم کس کے ہمیں اوپر استعمار کیا تھا؟ برطانیوں نے، برٹش امپائر نے بر صغیر کے اوپر کیا کیا ہوتا؟ آبجیکٹو کیا تھا اس کا؟ ہاں آبجیکٹو، what was the objective of cultural colonization اور cultural invasion؟ نمبر 4، هل العربية لغة عالمية الآن؟ ہاں کیا عربی لینگویج ابھی انٹرنیشنل لینگویج ہے؟ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ جی سسٹر آپ پڑھیں یہ پہلا والا، کانت اللغہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مائک لے آؤ۔ ہاں عباسی زمانے میں، ان دا پیریڈ آف عباسیڈ، ٹھیک ہے۔ ہاں علی عبد الرحمن، الذی ازدہرت، ہاں جس میں ازدہرا، ازدہرا، زہرا، ازدہرا یعنی یہ ہے پیج نمبر 159۔ ازدہرا کا جیسے پھول کھلتے ہیں نا اس طرح، فلرشنگ، یعنی یہ لغت فلرشنگ ہوئی کس میں؟ اسلامک سیولائزیشن میں۔ وَكَانَتِ الْعَرَبِيَّةُ لُغَةَ تِلْكَ الْحَضَارَةِ، اور جو عربی زبان ہے وہ اس سیولائزیشن کی لینگویج تھی۔ ہاں التي ترجمت إليها الكتب من اليونانية والفارسية، یعنی فارسی اور یونانین لینگویج میں فارسی اور یونانین جو کتابوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ التی ترجمت الیہا، جس کا ترجمہ کیا گیا اس زبان میں، عربی زبان میں۔ کون سا؟ الکتب، وہ کتابیں، من الیونانیۃ والفارسی، ٹھیک ہے۔ وَأَلَّفَ بِهَا الْعُلَمَاءُ فِي الطِّبِّ، کیا مطلب ہے سسٹر اس کا؟ ہیلپ کا ہے، الفا آتھرنگ، تالیف، آتھر کیا کتابیں، ہاں والہندسہ، ہاں انجینئر، والریاضیات، ہاں احسنتی۔ ہاں علی، وحملت اللغة العربية
حمل یحمل اٹھایا، اور عربی یعنی عربی زبان نے ان علوم کو اٹھا کے کدھر لے گئے؟ یورپ میں. فکانت اساس الحضارة الغربیة الحدیثہ. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر سارا؟ فکانت اساس الحضارة الغربیة الحدیثہ، اساس بنیاد، بیس. وہ الگ چیز ہے. civilization. It became the base or foundations of modern western civilization. سمجھ میں آیا؟ یعنی وہ جو علوم جو عربی زبان سے یورپ میں چلے گئے تھے وہ بن گئے ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن کی بنیاد. ٹھیک ہے. پھر مرت بالعرب بعد ذلك عصور من الضعف. مر یمر مرور الکرام، مر یمر گزر گیا، گزر جانا. جو عرب ہے وہ گزرے اس کے بعد، بعد ذالک اس کے بعد، عصور یعنی کئی ایجز. یہ عصر کی جمع عصور، بہت سارا ایجز، بہت سارے ٹائم، بہت سارے یعنی زمانہ گزرا. من الضعف جس میں وہ ویک ہے. ٹھیک ہے، جس میں وہ ویک ہو گئے. اور پھر کیا ہوا؟ ابتعدوا فیہا عن دینہم. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر سارا؟ ابتعدوا، بعد یبعد بعدا، ابتعدوا دور ہو گئے، فیہا اس میں، ان ایجز میں، عن دینہم اپنے دین سے. وہجروا اللغة العربیة الفصیحة. علی عبد الرحمن. حجر یحجرو، چھوڑ دیا. ہم بولتے ہیں نا میں نے ہجرت کرنا، ہجرت کیا؟ چھوڑ دینا، منتقل ہو جانا، چھوڑ دیا. حجر القرآن. ہاں تو اسی طرح حجر اللغت العربی وہ ہا سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ہاں وہی اتخذ القرآن مہجورا، یعنی قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. ٹھیک. نہیں یہاں پہ کدھر نہیں حجر کدھر ہے؟ نہیں مہجورہ ہا ہے اخی، ہا نہیں ہے، ہا ہے، دیکھ لو. وہ ایک اور آیت ہے جو آپ پڑھے، یہ جو انہوں نے پڑھی وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک سیکنڈ دیکھو. ایک ہے میرے پیارے بھائیوں ہا جیم را، ایک ہے ہا جیم را. میں اس کو بڑا کرتا ہوں، آپ لوگوں کے لیے. یہ دیکھو، ایک ہے حجر، ایک ہے حجر، ہا سے، ایک گول ہا سے. حجر کا مطلب ہے پتھر. حجر یحجر، یہ چھوڑ دینا، حجران. لا یحجر احدکم اخاہ فوق ثلاث، ہے نا. کوئی بھائی اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ نہ چھوڑے. ہاں فلیبدأہ بالسلام، جیسے اس دن ایک بھائی نے کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا کیا کرتے ہیں آپ؟ اتخذو، ہے نا. ہاں اللہ آپ کا حافظہ درست کرے اور آپ کو نظر بد سے بچائے. حافظ قرآن ایک بار آپ کے کنفرمیشن کے لیے بھی کر لیتے. اتخذ قرآن مہجورا نہیں. یہ دیکھو وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ٹھیک ہے آخری. اب ہم حجر والا دیکھتے ہیں. ادھر قرآن میں آیا ہے، یہ دیکھو اضرب بعصاک الحجر، پتھر کو ضرب لگاؤ. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء. یہ اس کا معنی الگ ہے، وہ ہے حجر. زیر زبر سے بھی معنی بدل جاتا ہے. یہ دیکھو ادھر کیا آ گیا؟ انضرب بعصاک الحجر فانبجست منه 12 عینا. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. یہ حجر ہے، وہ حجر ہے، وہ حجر ہے. ان تینوں کے معنی الگ ہیں.
ہاں کیا جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حل فی ذلک قسم لذی حجر، اس کا بھی الگ معنی ہے. یہ حجر، 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 ہاں، اور ان سب کے الگ معانی ہیں. ٹھیک ہے اخوان، چلو آگے چلتے ہیں. وہ ابھی ہم معنی بدلنے لگ گئے نا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے. چلو آگے چلتے ہیں. اچھا انہوں نے عربی فصحا کو چھوڑ دیا. واستعملوا اللہجات، لہجات، لہجات کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسنٹ نہیں، ایکسنٹ نہیں، ڈائلیکٹ. اس دن ہم نے کہا تھا ڈائلیکٹ، ایکسنٹ الگ چیز ہے. ڈائلیکٹ اور ایکسنٹ میں فرق ہے. اچھا جی، ثم جاء الاستعمار، کیا مطلب ہے دکتور اس کا؟ کولونائزیشن. ہاں ٹھیک ہے. فحارب الثقافة الاسلامیہ، کیا مطلب ہے اس کا سسٹر؟ حارب یحارب، حرب، حرب، وار. ہاں اسلامی ثقافت کے ساتھ اس نے جنگ کی. کس نے؟ استعمار نے. ٹھیک ہے. واللغة العربیة الفصحى، اور عربی فصحى کے ساتھ، یہ بہت ضروری ہے. وشجع اللہجات، ہاں شجع یشجع تشجیعا. شجع کا مطلب ہے نہیں، حوصلہ افزائی، انکریجنگ. شجع، انکریج. ہاں لہجوں کو انکریج کیا. ٹھیک ہے، یعنی استعمار نے، کولونائزیشن کو، لہجات کو انکریج کیا. پھر فکانت ہناک لہجۃ مصریہ واخری مغربیہ وثالثۃ سوریہ وہکذا. پھر کیا ہو گیا؟ پھر ادھر بن گئے جناب مصری لہجہ، مغربی لہجہ اور سوری لہجہ، سیرین. اور اسی طرح مثلا مصری لہجے میں کیا بولتے ہیں؟ مثلا بقول لک اے یا باشا، بقول لک اے یا باشا، اس کا اصل کیا ہے؟ اقول لک ماذا یا باشا. اس کا اصل یہ فصحا. انہوں نے کیا کر دیا؟ اقول لک اے یا باشا، سارا غائب ہو گیا. اب وہ اسی طرح ہر زبان، ہر ملک والوں نے اپنے لہجات پیدا کر لی. وقد ادا، ادا یؤدی اداء، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور پہنچا دیا، اور پہنچا دیا. وقد ادا، پہنچا دیا اس نے، ہذا اس نے، الی تفرق العرب، عرب کے تفرقہ بازی کی وجہ بنی. ادا یؤدی یعنی اس کی نتیجہ پہنچا یا پہنچا دیا. ہاں اس کے نتیجے میں عرب متفرق ہو گئے. وبعد، وبعد، وبعد بعضهم عن بعض، وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے. بحيث اذا سافر العربي من بلده الى بلد عربي آخر وجد بعض الصعوبة في الاتصال بأهل ذلك البلد. یعنی بحيث کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یعنی جہاں بھی جب وہ عربی جو ہے سفر کرتا ہے، من بلده الى بلد عربی آخر، اپنے شہر سے، اپنے کنٹری سے دوسرے کنٹری میں، تو کیا ہوتا ہے؟ وجد، وہ پاتا ہے، بعض الصعوبہ، صعوبہ یہ صعب سے ہے. صعب کا مطلب ہے مشکل. صعب کا کیا مطلب ہے؟ ہاں صعب، ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے، ڈیفیکلٹ، یہ صعب. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. آگے وہ بولتے ہیں اتصال، کنیکشن. he faced some difficulties in connecting بأهل ذلك البلد with their residents of that country. ٹھیک ہے. اچھا جی، اذا تحدثوا بلہجاتهم، جب وہ بات کرتے ہیں اپنے لہجات میں، ولا يتحقق الاتصال التام بينه وبينهم. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر سارا؟
حقق یحقق تحقیقا نہیں، نہیں ہوتا، نہیں نتیجہ انگیز ہوتا. حقق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا ایک انداز میں ادھر جو معنی ہے نا وہ ہے کہ تعلق نہیں بن پاتا آپس میں، ان کا کمپلیٹ الاتصال التام، کمپلیٹ کنیکشن بینہ و بینہم، ان کے آپس میں نہیں بن پاتے. ٹھیک ہے. الا اذا كان الحديث باللغة العربية الفصيحة، الا کہ علی عبد الرحمن ایکسپٹ کہ وہ جب اپنے عربی فصحى میں بات کرتے ہیں. اختلف الامر اليوم فضعفت اللهجات. یا دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کل معاملہ مختلف ہو گیا ہے. ضعفت، ضعف یضعف تضعیفا، حدیث ضعیف، ضعیف، ہاں کیا کمزور ہو گئے؟ لہجات. وقویت اللغة العربیة الفصحى. ہاں سسٹر منیبہ، قویت، قوى یقوی، قوی، ہاں فصحى لغت عربیہ، یعنی عربی فصحى طاقتور بن گئی جب لہجات کمزور پڑ گئے. پہلے تو ہے نا کہ اس میٹر میں اختلاف ہو گیا. اس میٹر میں مطلب جب اس میٹر میں ہاں that today the matter is different. ٹھیک ہے. اچھا جی، why this happened؟ بسبب التعلیم ووسائل الاتصال الحدیثہ. کیا مطلب ہے اس کا سسٹر سمر؟ تعلیم کے باعث اور وسائل، اردو میں بھی وسائل، اردو میں بھی وسائل لکھیں گے، یعنی اسباب، وجوہات، ریزنز، ٹولز، ویز. وسیلہ بولتے ہیں نا وہ لوگ. اتصال، کنیکشن، یعنی اٹ ڈفرنٹ. why it happened؟ بسبب، because education and modern connection tools. حدیثہ ماڈرن، یعنی ہاں نہیں وہ حدیث الگ ہے، یہ حدیث یعنی جدید، جدید وسائل یعنی ذرائع ابلاغ کی وجہ سے. چلو خالص اردو، ہاں یعنی تعلیم کی وجہ سے اور جدید وسائل ابلاغ کی وجہ سے. ابلاغ اتصال، بلاغ، ابلاغ. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے. بلاغ کا مطلب ہوتا ہے یہ اتصال، کنیکشن، بیکاز آف ماڈرن ٹولز آف کنیکشن. ٹھیک ہے. وَأَصْبَحَتِ الْعَرَبِيَّةُ لُغَةً عَالَمِيَّةً مَرَّةً ثَانِيَةً. کیا مطلب ہے اس کا دکتور؟ جب آپ ترجمہ کرنے لگے نا، میں نے آپ لوگوں کو اس دن ایک ٹپ دیا تھا کہ آخر سے شروع کرو. نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ کہ کبھی کبھی ہاں ہاں نہیں بن گئی لغتاً عالمیہ، انٹرنیشنل لینگویج. یعنی یہ دوبارہ عربی زبان دوبارہ انٹرنیشنل زبان بن گئی عربی. یا ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے، یا دوبارہ عربی زبان ایک انٹرنیشنل زبان بن گئی. ٹھیک ہے. کل انجلیزیتی والفرنسیتی والاسبانیتی. یہ جو کاف ہے نا، کاف التشبیہ کہتے ہیں اس کو، جیسا کہ کاف التشبیہ، تشبیہ دے رہے ہیں، جیسا کہ انگلش زبان اور فرانسیسی زبان اور اسپینش. ہاں فَهِيَ إِحْدَى اللُّغَاتِ الرَّسْمِيَّةِ فِي هَيْئَةِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ. فَهِيَ یہ زبان کی طرف ہے اشارہ. ٹھیک ہے. مؤنث احدى یعنی it is one of the official language of United Nations. one of احدى اللغات الرسمیہ. ایک ہے واحد اور احدى میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اس میں اور یو اے میں کیا ڈفرنس ہوگا؟
UAE میں الامارات العربیہ المتحدہ، UAE الامارات العربیہ المتحدہ، الامم المتحدہ UNA یونائٹڈ نیشن، الولایات المتحدہ الامریکیہ یہ USA، ہاں الولایات المتحدہ دس از UK. یہ چھوڑو یار، ہاں ایک ہے الولایات، ایک ہے الامم. الامم کا مطلب ہے نیشن، ولایات اسٹیٹس. ٹھیک ہے اخوان، الحمد یا اللہ تعالی شکر. اچھا جی آگے چلتے ہیں. وہی اللغۃ السادسۃ فی العالم، اور یہ 7ویں لینگویج ہے، 7ویں سادس، ہاں چھٹی لینگویج ہے دنیا میں، یعنی چھٹے رینک پر ہے. یتحدث بها اکثر من 200 ملین عربی. ہاں دکتور کیا مطلب ہے اس کا؟ حدث یحدث تحدیثا یتحدث. عرب جو ہے وہ 200 ملین اکثریت ہے. یتحدث یہ بولتے ہیں conversation بات کرتے ہیں، یعنی 200 ملین سے بھی زیادہ عربی ہیں جو اس زبان میں بات کرتے ہیں. یتحدث بات کرتے ہیں. وَيُؤَدِّي الْعِبَادَاتُ بِهَا أَكْثَرُ مِن مِلْيَارِ مسلم، اور 1 بلین سے زیادہ مسلمان اس زبان کی بنیاد پر عبادات سر انجام دیتے ہیں. یؤدی سر انجام دیتے ہیں. ادا یؤدی اداء دینے کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک بار میں اس کو جلدی میں سمجھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. عربی زبان ایک انٹرنیشنل زبان بن گئی تھی عصر عباسی میں، جس میں جو پیریڈ ہے نا عباسیوں کا. ہاں اچھا جی. الذی ازدہرت فیہ الحضارۃ الاسلامیہ، جس میں اسلامک سویلائزیشن فلرش ہوئی. ازدہرت فلرش. وکانت العربیۃ لغۃ تلک الحضارہ، اور عربی زبان اس سویلائزیشن کی زبان تھی جس میں مختلف کتابیں یونانی اور فارسی اور زبانوں سے ترجمہ کی گئی، اور اسی بنیاد پہ اس زبان میں میڈیکل، انجینئرنگ اور سائنس، میتھمیٹکس، ایکسٹرا چیزوں کے انہوں نے تالیف کی. اور پھر تالیف اب دیکھیں نا، یہ دوبارہ نہیں پوچھنا، جو نہیں آیا ہے وہ دوبارہ نہ پوچھے. الف آتھرنگ، ہاں اب وہ بھی نہیں ہے پتہ آپ کو. آتھر یعنی لکھنا، تالیف لکھتے نا مؤلف شیخ سیف اللہ ثناء اللہ. ٹھیک ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں. اور وحملت اللغۃ العربیہ تلک العلوم الی اوروبا، اور عربی زبان نے حملہ اٹھا لیا. کدھر لے گئے اس کو؟ یورپ میں لے گئے. ٹھیک ہے ان علوم کو. اور فکانت اساس الحضارۃ الغربیہ الحدیثہ. ہاں کیا کون بتائے گا؟ ہاں ماڈرن سویلائزیشن کا اساس. اور ہو گئی، بن گئی عربی زبان نہیں، بلکہ وہ جو علوم لے گئے تھے وہ کیا بن گئی؟ بیس آف ویسٹرن ماڈرن سویلائزیشن. الغربیہ ویسٹرن، غرب. ٹھیک ہے چلیں. پھر وہ بولتے ہیں کہ اس کے بعد عربی زبان یعنی بہت سارے زمانے تک کمزوری سے گئی، پھر وہ دین سے دور ہو گئے اور انہوں نے عربی زبان جو فصحا ہے اس کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے مختلف لہجات استعمال کیے، اور پھر اس کے بعد کولونائزیشن آ گئی جس نے اسلامک یعنی کلچر سے لڑائیاں کی، اور عربی زبان جو فصحا ہے اس سے بھی پھڈے کیے. پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر ڈائلیکٹ کو انکریج کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مصری زبان، مصری لہجے نکلے، مغربی لہجے نکلے، سوری لہجے نکلے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ عربوں میں تفریقہ پیدا ہو گئی، اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے کہ ایک اگر عربی دوسرے بلد چلے جائے، دوسرے کنٹری جائے، عربی کنٹری میں بھی وہ بھی ادھر ان کے ساتھ کنیکشن کرنے میں اس کو مشکل پیدا ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ سب کس زبان میں بات کرتے ہیں؟ اپنے عربی لہجوں میں، اور اس وجہ سے ان کے آپس میں فل کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. الا کہ وہ لوگ اگر عربی فصحا میں بات کریں.
لیکن آج کل معاملہ مختلف ہو گیا ہے کیونکہ لہجات کمزور پڑ گئے ہیں اور عربی فصحا طاقتور بن گئی. کیوں؟ کیونکہ تعلیم اور جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے. اور اب کیا ہو گیا، عربی زبان جو ہے وہ دوبارہ ایک انٹرنیشنل لینگویج بن گئی جیسے انگلش اور فرانسیسی اور اسپانی. اور اسی طرح یہ جو زبان ہے یہ ون آف دا آفیشل لینگویجز آف UNA یونائٹڈ نیشن، اور یہ 6ویں نمبر پر ہے انٹرنیشنل رینکنگ آف لینگویج میں. اور اس زبان سے 200 ملین سے زیادہ عربی لوگ بات کرتے ہیں اور 1 بلین سے زیادہ مسلمان جو ہے اس کے بنا پر عبادتیں سر انجام دیتی ہے. اب مسلمان کتنے؟ 8 بلین، 4 بلین، 1.8 بلین. اور دنیا میں کتنے مخلوقات ہیں؟ 8 بلین. یعنی ہم 10% ہیں. اچھا چلیں اب آپ لوگوں کا چیک اپ کرتے ہیں. بسم اللہ. آپ نے یس یا رونگ کرنا ہے، کتابیں بند کر دیں. ہاں اب آپ لوگوں کا لیول اپ ہو گیا ہے. اب آپ لوگ بچے نہ رہے، ٹھیک ہے؟ عربی سے ماشاءاللہ، عربی کے ماشاءاللہ اب آپ لوگ والدین بن گئے ہیں. آگے چلتے ہیں. لغت عالمیہ. سسٹر سارہ، ماضی میں اس طرح تھا یا حاضر میں؟ یہ تو پھڈا کروا دی انہوں نے. ہاں تو یہ تو بڑا انہوں نے دیکھو نا ڈبل گیم کھیل لیا یار، ہمیں پھنسا دیا. ہم دونوں میں ٹک لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اختلاف سے ہی بچنا چاہیے. ترجمت الیہا کتب من الیونانیہ. ہاں سسٹر منیبہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ترجمت، ترجمہ کیا گیا ہاں، الیہا اس میں، اس عربی میں ہاں کتابوں کا یونانی لینگویج میں. اپوزٹ، یونانی لینگویج سے عربی میں ترجمہ کیا. عربی میں ترجمہ کیا ہاں یہ کس ماضی میں؟ حاضر میں. ماضی میں. ہاں ماضی میں. اچھا جی. یتحدث بها اکثر من 200 ملین عربی. شکسٹر سمر حاضر میں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حملت العلوم الى اوروبا. یا علی عبد الرحمن ماضی. یا دکتور ضعفت اللہجات. فی الحاضر. لغت رسمیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون بتائے گا؟ رسمیہ بولتے ہیں آفیشل. آفیشل اردو میں کیا لفظ ہوگا آفیشل کے لیے؟ سرکاری. سرکاری بھی چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلو. لیکن اس کے ایک اور بھی رسمی میرے خیال میں اردو میں بھی بولتے نہیں بولتے. رسمی زبان ہے جتنا مجھے یاد پڑتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں. ہاں اردو لفظ میں ہے میرے خیال میں. رسمی ہے نہیں اردو میں بھی رسمی بولتے ہیں. رسمی یعنی آفیشل، ٹھیک ہے. اس کے مترادفات ہیں رواجی، معمولی، بدہوائی، بے بود، بے خیالی، موہوم، ایسا. یہ سارے کیا آگے؟ یہ اصل میں ایک ایپ ہے جس کا نام ہے اردو تھیسارسس. اردو تھیسارسس یہ کیا کرتا ہے؟ جو اردو کے الفاظ ہیں اس کے مترادفات لاتا ہے، یعنی سملر ورڈ ٹو دیٹ. بہت اچھا ماشاء اللہ. مجھے کیا واقعی چلیں اردو بھی اچھی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی. لغت رسمیہ یہ حاضر میں، ٹھیک ہے. قویت العربیۃ الفصیحہ کیا مطلب ہے اس کا؟ طاقتور بن گئی. ہاں حاضر میں. چلو جی آگے چلتے. چلو ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے، صحیح بات. اچھا جی کون سا ہے جو مین پیراگراف ہے آپ نے مجھے بتانا ہے. جی سسٹر سارہ بتائیں. العربی الفکرۃ الرئیسیہ فی الفقرۃ الاولی. پہلے پیراگراف میں جو مین پیراگراف تھا وہ کون سا تھا؟ العربیۃ لغۃ الحضارہ فی الماضی، العربیۃ اساس الحضارۃ الغربیہ، الف العلماء فی الطب باللغۃ العربیہ. نہیں اس سے پہلے جو وہ تھا نا کہ وہ پاسٹ میں عالمی زبان تھی. ہاں تو وہی ہے نا سب سے مین جو پیراگراف ہے سب سے شروع میں جو ہے العربیۃ لغۃ الحضارۃ فی الماضی. ہاں
یعنی سویلائزیشن کی زبان تھی ماضی میں. ٹھیک ہے. اچھا جی دوسرے فقرے میں کیا ہے, فقرے میں پیراگراف میں عصور الضعف الاستعمار شجع اللہجات ضعف اللغة العربیہ. ہاں کون بتانا چاہے گا؟ الاستعمار شجع نہیں, عصور الضعف ایجز والعصر, جیسے بولتے العصر الاسود, العصور السوداء ڈارک ایجز. ٹھیک ہے. اچھا جی اس میں ہم بولیں گے عصور الضعف نہیں بلکہ ضعف اللغة العربیہ, کیونکہ ضعف اللغة العربیہ یہ اصل چیز ہے جو استعمار شجع اللہجات عصور الضعف وہ اس کے بعد ہے نا. نہیں کسی کو بھی نہیں پتا. یہ دیکھو سب سے پہلے یہی ہے عصور من الضعف. چلو آپ خوش ہو جاؤ. عصور من الضعف, اختلاف سے بچنا چاہیے, سب صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. وسائل الاتصال الحديثة اللغات الرسمية في الأمم المتحدة قويت اللغة العربية وأصبحت عالمي. جيم أحسنتم. چلو پھر وہ بولتے ہیں هات جمع الكلمات التالية من النص ثم استعملها في جمل من إنشائك. وہ بول رہے ہیں اس لفظ کی جو جمع ہے پلورل ہے وہ لاؤ اور اس کو جملے میں استعمال کرو. امر کا کیا جمع ہے سسٹر منیبہ؟ امور. اب اس کو آپ کوئی استعمال کرو اپنی طرف سے, جملہ بناؤ. ہاں سسٹر منیبہ. امور الحمل صعبۃ. ہاں حمل کس کو بولتے ہیں؟ ہاں یعنی جو پیریگننسی کے معاملات ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں. یعنی عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. امرہ یہ بھی اسی وہ مفرد ہے وہ سنگولر ہے. اچھا جی امتن. ہاں سسٹر منیبہ. اس نہیں وہ تو آپ نے نہیں بتایا, میں نے بتایا. امہ کی جمع بتاؤ. امہ کیا ہے؟ امت نیشن. ہاں نیشن کی جمع کیا ہے؟ ایک ہے نا ایک ہے ماں ہے. امہ نیشن. کانا ابراہیم امتن یعنی he was a nation. نہیں پھر یہ امت اس کی جمع بھی یہی ہے. جمع کیا اس کی جمع ابھی ہم نے پڑھی تھی. الامم المتحدہ یا اخوان یا اخوات این القهوہ والکافی شاپ. what is this? wake up otherwise I will bring cold water and ٹھیک ہے. چلو امم ابھی ہم نے نہیں پڑھا. دیکھو یہ اب یہ دیکھو یہ ہے امہ. ٹھیک ہے یہ ہے امہ یعنی نیشن. یہ امم نیشنز. ایک ہے مدر ماں. یہ لو ٹھیک ہے بالکل. یہ لو پیش لگا لیتے ہیں. مدر کے اوپر بھی باقیوں کے اوپر بھی سب کے اوپر پیش ہوگا. ٹھیک ہے چلو سمجھ میں آ گیا. ہاں اچھا اور کی جمع کیا ہے؟ امہات المؤمنین. چلو سسٹر سارا. عربی ہاں اس کی جمع کیا ہوگی؟ دیکھیں عرب ہے اس کی جمع. عربی پاکستانی اس طرح. ٹھیک ہے نا. عرب نہیں عرب. ہاں عرب is the جمع. كانت العرب تتكلم باللغة العربية الفصحى. What is this guys? Why you are sleeping? Wake up. Otherwise angel of اچھا جی آگے چلتے. یہ میں نے نہیں کہا, میں نے کہا میں رک گیا. یہ عورتیں اپنا خود بیڑا کر رکھتے ہیں, میرے کیا دخل. اچھا جی عصر علی. ہاں عصور
ایک ہے عصیر. عصیر کا کیا مطلب ہے؟ شہد. جوس. جوس اس کی جمع کیا ہے؟ نہیں, عصائر. عصائر is جمع of عصیر. عصر عصور. ہاں سسٹر سمر بناؤ یار کوئی جملہ. یا بس ہاں ہاں عصور. ایک ہے عصفور, وہ چھوڑو اس میں نہیں جاتے. ہاں ہاں سسٹر سمر. یا اللہ مجھے معاف کرے, یا اللہ کبھی حد سے زیادہ چلے جاتا ہے. ہاں سسٹر نہیں آ رہا. ہاں علی. عصور. عصور الضعف. یہ جملہ مکمل نہیں ہے. عصور الضعف. ہاں دیکھو اوپر سے چوری کی میڈم نے. اے ہاں اس کو کہتے ہیں اصول الظرفی فی الماضی. ہاں ہاں تو کچھ کہو نا اس طرح. اصول الظرفی فی خلاص ٹائم فنش. علی عبد الرحمن بتاؤ. عصور من الضعف یعنی ایجز آف ویکنیس. یہ جملہ میرے خیال میں مکمل ہے. ٹھیک ہے. ہاں دکتور. عالم. عالم کی جمع کیا ہے؟ عالم یہ وہ دنیا ہے. ایک ہے عالم, ایک ہے عالم, ان دونوں میں فرق ہے. عالم دنیا. ہاں یہ عالم علم والا. اس کی جمع کیا ہے؟ العلماء عندهم فلوس كثير. عندهم علم القرآن ہاں أحسن من علماء الدنيا. ہائے کی گل ہے پاجی. وہ بولتے ہیں العلماء عندهم عندهم علم الكتاب علم القرآن کثیر من علماء الدنیا احسن من علماء الدنیا. یعنی جو علماء ہیں ان کے پاس قرآن کا علم ہے بہت زیادہ, دنیاوی علماء سے بہتر. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے, جو علماء ہیں وہ انبیاء کے ورثہ ہیں. لم یورثوا دینارا ولا درہما. ان کو وراثت میں دینار درہم نہیں ملا. مولویوں کو کیا ملا ہے؟ انما ورثوا العلم. ان کو وراثت میں علم ملا ہے. اچھا جی سسٹر منیبہ, علم کا کیا جمع ہے؟ علوم. علوم. اب بتائیں آپ. فی العلوم اللغۃ العربیہ النحو والصرف. فی علوم اللغة العربیہ النحو والصرف. صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے. اچھا جی, کون جملة مناسبہ من کل کلمتین. میک. کون میک تکوین سے. کون یکون تکوینا فہو مکون یعنی تکوین کرنا, بنانا. میک کریٹنگ. کریٹنگ. کریٹ آ مناسب جملہ, a sentence appropriate کیا بولتے ہیں؟ appropriate جملہ من کلمتین from these two words. چلو یار آگے چلتے ہیں. سسٹر منیبہ, یحارب الاستعمار. اس سے آپ جملہ بناؤ جلدی. ٹائم نہیں ہے, ٹائم از یا اللہ کی بندی. یحارب حارب محاربتا, وار. استعمار. استخراب. استعمار کا مطلب ہے کولونائزیشن. کالونی بنائے نا ہم بر صغیر کو. کیا نام ہے, پنڈ نے نہیں یار, کیا نام, برٹش امپائر نے ہمیں ایک کالونی بنایا, کالونیز میں بانٹ دیے نا. اس کو ہم اردو میں بھی استعمار کہتے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آپ کے علم میں اضافہ کر دوں. استعمار بھی اردو میں بھی کہتے ہیں, لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں استخراب, خراب کر دیا ان ہاں یحارب الاستعماری. استعمارو. اچھا, یحارب الاستعمار. ہاں اصبحت کا وہ کیا ہوگا؟ اصبح. یحارب الاستعمار اصبح فی الماضی. نہیں, گڈ ٹرائی. میری لائن کا میننگ کیا؟
یحارب الاستعمار، استعمار جنگ کرتا تھا، وار کرتا تھا. اصبح الماضی، ہو گیا ماضی. نہیں اصبح نکال دے فی الماضی، ماضی میں. یحارب الاستعمار فی الماضی، کس سے وہ پھڈا کرتا تھا؟ ہاں، یحارب الاستعمار الثقافة الإسلامية، أو كان الاستعمار يحارب الثقافة الإسلامية. ابتداء سے پہلے آ سکتے ہیں. ابتدأ استعمار یحارب اللغۃ العربیہ. اے ہائے ہائے کیا بات ہے، صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یعنی ابتدأ الاستعمار یحارب اللغۃ العربیہ، استعمار نے شروع کی جنگ کس کے خلاف؟ عربی زبان کے. ٹھیک ہے. ابتعد دین، ہاں سسٹر سارہ. نہیں، ہاں الناس اليوم، ابتعد الناس يوم الدين بعيد عن الدين اليوم. نہیں، ابتعد الناس من الدين اليوم. ہاں اليوم من الدين. ہاں اليوم من الدين ابتعد الناس اليوم من الدين. ابتعد الناس من اليوم الدین، کیا؟ ابتعد الناس people are away from deen. ابتعد الناس من الدین اليوم، اليوم پہلے بھی یعنی لوگ جو ہے نا، لوگ دین سے دور ہو گئے آج کل، ہے نا؟ ہاں آج کل فی هذه الايام. یا اگر ایسے کرے ابتعد الناس من الدین یومن، یومن کیا؟ یومن ایک دن، ایک دن. ہاں نکرہ ہے نا، ایک دن. اچھا مسلمون ابتداء الدین فی اليوم. کثیر من المسلمین، کثیر من المسلمین ابتعدوا ابتعدوا ہاں ٹھیک ہے، دین فی اليوم. ابتعدوا عن الدین فی اليوم، عن الدین اليوم، دور ہو جائیں گے نا. ہاں ابتعد کثیر من المسلمون عن الدین اليوم، بہت سارے مسلمان آج دین سے دور ہو گئے ہیں. اچھا، ایک ہے ابتدعوا، ایک ہے ابتعدوا. نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی میں دکھاتا ہوں. دیکھو 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 دیکھو، ابتعد، ابتدعوا دور ہو گئے، اس کا اصل ہے بعودہ، دور ہونے کو. ٹھیک ہے، بعد. اچھا جی، ایک ہے ابتدع، یہ بدعت سے ہے. ابتدع انہوں نے دین میں ایجاد کی، بدعت کی. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گیا؟ چلو آگے چلتے ہیں، بسم اللہ. حجر اللغہ، ہاں کس کی باری ہے؟ جی سسٹر سمر. ہاں بعد الانتقال في البلد العربي. حجر اللغة بعد الانتقال فی بلد عربی، غیر فی بلد غیر عربی، یعنی انہوں نے زبان کو چھوڑ دی ہاں جب وہ کسی غیر عربی ملک میں آ گئے. ابتعد حجر اللغة بعدما سافر الى بلد غیر عربی. ہاں صحیح ہے، ویسے جملہ صحیح ہے. اچھا جی، الف کتاب، ہاں علی، ہاں جلدی کر پاجی، تالیف کر جلدی. ہاں آتھرڈ، آتھرائزیشن نہیں، وہ الگ ہے. ہاں الف سیف اللہ
کتاباً هذه الایام سیف اللہ پہلے کیوں نہیں آ سکتا؟ سیف اللہ الف کتاباً یہ بھی ہو سکتا ہے, نو پرابلم, لفظ قرآن میں اللہ کا قلوب وہ الگ چیز ہے, وہ تألیف قلبی ہے, دل کو لبھانے کے لیے, جیسے ہے نا تألیف قلبی, قلب میں داخل ہو, وہ الگ چیز ہے. یہ جیسے ہم بولتے ہیں نا یہ کیا بولتے ہیں وہ جو جانور رکھتے ہیں, گھریلو جانور جو ہوتے ہیں, پیٹ, الحیوانات الالیفہ, وہ حیوانات جو آپ کو آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, یعنی تالیف مطلب ایک ساتھ, ٹھیک ہے. ایک اور بھی لفظ ہے جس میں سورہ توبہ ورس نمبر 60 جس میں کہا اللہ کا قلوب یعنی کہ جو ان کے دلوں کو جو ملا دیا, قریب کر دیا. ہاں بالکل, ان کے اوپر آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل, وہ اللہ وہ المؤلفۃ قلوبہم, یہ آیت ہے. ہاں وہ اسی سے ہے, اسی سے. اچھا جی جی, ترجمہ قصہ. ہاں علی دکتور. الاستاذ ترجمة القصة إنجليزية إلى عربي. ترجم الاستاذ, ترجمت نہیں ہوگا, ترجمت یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. ترجمت الاستاذہ اگر آپ خاتون کے لیے کہنا چاہتے ہیں, اگر آپ مرد کے لیے کہنا چاہتے ہیں بولیں گے ترجم القصة من العربية من الأردي من الإنجليزية إلى العربية. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تزدہر العلوم, ہاں نالج, ہاں کھل جانا یا پھیل جانا یا پھول جانا, اللہ عالم کیا ہوگا. ہاں فلرش مطلب انگلش میں یہ ہے تزدہر العلوم. ہاں ہاں بولے بولے بولو نا بولو. تزدہر العلوم لغت العربی, یہ تو مضارع میں ہے. تزدہر العلوم العربیۃ فی الحضارۃ الاسلامیہ, فلرش ہوتی ہے عربی زبان اسلامک سویلائزیشن میں. اگر آپ نے ماضی میں کرنا ہے تو کیا کہیں گے, ازدہرت. ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں. النعت والصفہ, کیا مطلب ہے اس کا, نعت اور صفہ کا. نعت اور صفہ کا مطلب ہے اسم یصف ما قبلہ ویتبعہ فی اعرابہ, یعنی وہ اسم ہاں یصف ما قبلہ جو صفت بیان کرتی ہے اپنے سے پہلے آنے والی چیز کا اسم. ہاں اور پھر وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کا اعراب جو ہے, اس کی حرکات, اس کے زیر زبر بھی اس کے سیم ہوتے ہیں. مثلا اعتقد انکی, میں سمجھتا ہوں کہ تم طالبۃ جدیدہ. طالبہ کیا ہے, موصوف ہے, یہ اسم ہے. نعت حنود اور اسم موصوف سیم ہے. ہاں سیم ہے. اچھا, اور مضاف مضاف الیہ وہ الگ ہے, صفت آ سکتی ہے. نہیں, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے, وہ الگ ہے. صفت اس میں بھی آ سکتی ہے. کس میں, مضاف 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 الیہ. مثلا ابھی دیکھو سیف اللہ, اس میں سیف مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ ہے, ادھر صفت کا ہے, اللہ کے دل صفت نہیں ہو گیا. لیکن تو موصوف کیا ہے, یہ نا پوزیسر کون ہے, ہاں. پوزیسر اللہ سبحانہ و تعالی ہے. نہیں پوزیسر وہ سیف ہے. نہیں. اگر مثلا میرا نام جو ہے, میرا نام مضاف مضاف الیہ ہے, تو پھر تو یہ اٹ سیلف مضاف مضاف الیہ ایک صفت بنتی ہے نا اللہ کی طرف. دیکھیں کبھی وہ صفت بن سکتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی, ضروری نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ ٹھیک ہے, کبھی بن بھی سکتی ہے, کبھی بن بھی سکتی ہے, کبھی نہیں بھی بن سکتی. یا کتاب اللہ, کتاب اللہ یہ بھی وہ ہے, یہ صفہ موصوف ہے. مضاف مضاف الیہ ہے نا, لیکن مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے, دونوں اسم ہوتے ہیں, مضاف ہے نا. دونوں ہاں تو پھر تو اس میں پھر صفہ موصوف میں دونوں اسم نہیں ہوتے نا.
نہیں اس میں بھی دونوں اسم ہیں نعت منعوت میں, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ اسم کو ڈسکرائب کر رہا ہے. وہی نا, ڈسکرائب جس کو اس کو بولتے ہیں صفہ, اور موصوف اس اسم کو جس کی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. بالکل. ہاں میں سوال نہیں سمجھا. میں سوال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعت منعوت میں بھی ڈسکرپشن ہے. نعت منعوت صفہ موصوف ایک چیز ہے تقریباً, ٹھیک ہے. صحیح ہے. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب, صفہ کا مطلب ہے اس کی صفت بیان کرنا, ٹھیک ہے, صفت بیان کرنا سادہ الفاظ میں, ٹھیک ہے. اب جو جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اور جس کی صفت ہے, دونوں کے آخر میں جو اعراب ہے وہ سیم ہوں گے. مثلا طالبۃ جدیدہ, اللغۃ العربیہ, مرۃ ثانیۃ, تدریبات صوتیۃ, سب کے آخر میں جو ہے اعراب. اعراب کس کو بولتے ہیں؟ الاعراب ہوا اعراب اواخر الکلم, یعنی جو کلمے کے لفظ کے آخر میں جو حرکت ہے نا اس کو بولتے ہیں اعراب. ہاں تو دیکھو آخر میں دونوں پہ پیش ہے, دونوں پر زبر ہے, تو سیم ہوگا, ٹھیک ہے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں کیا؟ وہ بھی آسان ہو جائے گی کہ اگر وہ میل ہوگا تو وہ بھی میل آئے گا, اگر وہ فیمیل ہوگی تو وہ بھی فیمیل آئے گی. اکثر ایسا ہے, لیکن اس میں بھی استثناء ہے. اچھا, ہاں اکثر ایسا ہے, اکثر اسی طرح ہے, اکثر جنرل رولنگ یہی ہے, لیکن کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے وہ آگے آپ کو آئیں گے, ٹھیک ہے, وہ سارا وہ آگے بتائیں گے. المہم ابھی جو بات سمجھنے والی ہے کہ صفت بیان کرنے والا اور جس کی صفات بیان کی جا رہی ہے ان دونوں کے آخر میں سیم حرکت ہوتی ہے اکثر, ٹھیک ہے. دس از دا مین پوائنٹ. اور صفہ موصوف اردو میں بھی آپ کو پتہ ہے کس کی صفت بیان ہو رہی ہے, کس کی صفت بیان نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. دیٹس دا سمپل تھنگ. اعتقد انکی طالبۃ جدیدہ, میں سمجھتا ہوں, میرا اعتقاد ہے, مجھے لگتا ہے کہ تم طالبۃ جدیدہ, تم طالبہ ہو. جدیدہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے نئی طالبہ. ہاں بے شک نہیں ہوگا, بے شک کدھر ہے؟ اللہ کی میں سمجھتا ہوں کہ بے شک تم, نہیں یہ ادھر بے شک مراد نہیں ہے. ہر جگہ ان کا نا بے شک مراد نہیں ہوتا. وہ قرآن میں آپ کو ماشاءاللہ رٹا لگایا ہوا ہے, اب ہر جگہ یہ نہیں ہوتا. آگے چلو. وہ بول رہے میں سمجھتا ہوں کہ تم نیو اسٹوڈنٹ ہو, یعنی آئی ایم ازیومنگ دیٹ یو آر دا نیو اسٹوڈنٹ. دس از, ٹھیک ہے. اعتقاد کا مطلب ہر وقت اعتقاد جازم نہیں ہوتا, یہ بھی یاد رکھنا, کانٹیکسٹ کے اوپر ہوتا ہے. اسی طرح مثلا کبھی کبھی ون آتا ہے نا, ون گمان, کبھی کبھی قرآن اور حدیث میں اور باتوں میں بھی کبھی گمان سے گمان مراد نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سارا آپ کو ایک ہی لٹرل چیز ہر جگہ پہ چپکانا. عربی زبان میں یہ نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ اس کا کھاتا بہت چلتا ہے, لیکن عربی میں بہت زیادہ لچک ہے کہ انسان خود علماء عرب میں حیران رہ جاتے. اس لیے پوری عربی کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, لماذا تدرسینها مرۃ اخرى, لماذا why you are studying اس کو, تدرسین اس کو پڑھ رہی ہو دوبارہ, مرۃ اخرى مرۃ ثانیہ دوسری بار, مرۃ ثانیۃ. ہناک تدریبات صوتیہ, ہناک وہاں پہ, ادھر تدریبات صوتیہ ووکل ایکسرسائزز, وائس, ٹھیک ہے, صوتیہ وائس. احفظی جزءا من القرآن الکریم, آرڈر ہے, کس کو آرڈر ہے؟ مرد کو, عورت کو؟ فیمیل کو. اگر مرد کو ہوتا تو کیا ہوتا؟ احفظ. ہاں ایھا المرد سنو, جزءا من القرآن الکریم, احفظی بعض الاحادیث النبویہ. پانی دے دو لے اقبال. هذه نصیحة مفیدہ, مفید نصیحت ہے. اچھی کو کیا کہیں گے اردو میں, عربی میں؟ هذه نصیحة جیدہ. ہاں اچھی اور مفید ان دونوں میں دقیق فرق ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے. هذا قطار سریع, سریع نہیں فاسٹ, سریع کا مطلب ہے فاسٹ. گائز یو آر ویری فاسٹ. واٹ از دا اپوزٹ آف فاسٹ؟
سریر نہیں، سریر نہیں، کیا ہے؟ سریع کا مطلب ہے تیز، سلو کو کہیں گے بطیء. بطیء میں لکھ دیتا ہوں ادھر، یہ آئین نہیں آتا ہے. بطیء نہیں عین نہیں آتا، حمزہ آتا ہے اس میں. آگے چلتے ہیں. دیکھیں ان سب میں آپ نے ایک پیٹرن دیکھا ہوگا، طالبۃ جدیدہ، اللغۃ العربیہ، مرۃ ثانیۃ. ہاں تو سارے سملر ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا بھائی جانو؟ اچھا آگے چلتے ہیں. ضع خطا تحت النعت كما في المثال. put a line, underline on نعت یعنی صفت کے نیچے ایک لائن لگا دو. ستجد العمل المناسبہ، تم کو مناسب عمل مل جائے گا. مناسب کیا ہے؟ اس کی جو صفت ہے، نعت ہے. اچھا جی سسٹر منیبہ، مراحل التعلیم فی کثیر من الدول العربیۃ 4. العربیہ، دول العربیہ. ہاں احسنت. اچھا جی، کثر اللہ من امثالک، کیا مطلب ہے اس کا؟ کثر اللہ، من امثالک، اللہ تعالیٰ تمہارے تارے جو لوگ ہیں ان کی زیادتی کرے. کثر یکثر تکثیرا، کثرت کرے. ہاں یہ ہمارے بعض مشائخ اس طرح دعا دیتے تھے. آگے چلتے ہیں. یتعلم الطالب فی بیتہ عن طریق الشبکۃ الدولیہ. یا دکتور، سیم دماغ. ہاں الدولیہ یا دکتور، الدولیہ انٹرنیشنل. دس از یہ شبکہ کی صفت ہے کہ وہ انٹرنیشنل ہے، انٹرنیٹ ہے اصل میں. نہیں الشبکۃ الدولیہ یہ اصل میں وہ ہے نا، انٹرنیٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے. ٹھیک ہے، الشبکۃ الدولیہ انٹرنیٹ. اس کا لٹرل میننگ یہ ہوگا انٹرنیشنل نہیں، شبکہ نہیں، نیٹ ورک، انٹرنیشنل نیٹ ورک. لیکن اس کا جو ادھر جو معنی ہے وہ ہے انٹرنیٹ بھائیوں، الشبکۃ الدولیہ. ہاں کرو. سیکھتا ہے طالب علم اپنے گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے. ہاں اب اسی کو میں نے آپ لوگوں کو کیا دیا تھا ترجمہ کا ٹپ؟ سیدھا انٹرنیٹ کے ذریعے طالب علم اپنے گھر میں سیکھتا ہے. کتنا یہ صحیح لگ رہا ہے نا؟ ہاں بس اس میں سے انٹرنیٹ کون سا ورڈ ہے؟ شبکۃ دولیہ میڈم، شبکۃ دولیہ دونوں ہو گیا نا. شبکہ دولیہ کیا سسٹر سمر دوبارہ پوچھیں. ہاں الدولیہ انٹرنیشنل. اگر میں آپ کو لٹرل میننگ بتاؤں، اگر آپ کو محاورہ میٹنگ چاہیے تو ادھر ہے انٹرنیٹ. ٹھیک ہے، الدولیہ انٹرنیشنل، شبکہ نیٹ ورک. نہیں آج کل وہ انٹرنیٹ ہی کہتے ہیں. یہ فصحی میں کہہ رہے ہیں نا. کسی زمانے میں اس کو کہتے تھے الشبکۃ العنکبوتیہ، اس سے پہلے جو ورڈ تھا. یعنی عنکبوت کس کو بولتے ہیں؟ ہاں اسپائڈر نیٹ ورک. ویب، ہاں کیا ویب بس ویب. ہاں دونوں کو. اچھا جی، استفاد الغرب من العلوم الاسلامیہ، کون کرے گا؟ الاسلامیہ. احسنتم. چلو آگے چلتے ہیں. اختر النعت المناسب مما بین القوسین. چوز دا رائٹ نعت فرام دا بریکٹس. ادرس اللغة العربیہ. اعتقد انک معلمۃ جدیدۃ. انک معلمۃ جدیدۃ. اچھا جی، هذه قصص جی سارا، سسٹر سارا، هذه قصص مفید. ہاں مفیدۃ، کیونکہ قصہ کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے نا قصہ، اس کا جو مفرد ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. قصص کیا ہوگا؟ وہ بھی مؤنث ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی مطلب ایک بندہ جو ہے، یعنی قصہ جو ہے وہ اکیلے میں مؤنث ہو گیا، جب جمع ہو جاتا ہے تو مذکر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ مؤنث ہی رہتا ہے.
ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا جی احفظ كثيرا من الحديث. سسٹر کون تھا یار؟ سمر. من الحديث النبوي. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لن اذهب الى بلاد. علی عبد الرحمن یہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو تینوں ورڈز ہیں کون سے؟ النبوی والے کدھر تین ورڈ ہیں؟ اوپر والے النبوی، النبویتی، نبویتن. اچھا ان کے جینڈر تینوں فیمیلز ہیں. نہیں 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 دیکھو الحدیث مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا. دوسرا اچھا النبوی مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. النبویہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث. نبویتن مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ نکیرہ مؤنث. ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ کیا آنا چاہیے ادھر؟ مذکر آنا چاہیے مؤنث آنا چاہیے؟ مؤنث آنا چاہیے لیکن پہلے نہیں مؤنث آنا چاہیے. حدیث مذکر ہے. ہاں ہاں لیکن پہلے ورڈ کو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مؤنث کیوں نہیں ہوگا. کون سا پہلا ورڈ؟ یہ جو فرسٹ ورڈ لکھا ہوا ہے احفظ نہیں یہی والا الحدیث. النبوی ہاں النبوی النبویہ. کیونکہ تا مربوطہ کا کیا مطلب ہے؟ جو گولتا ہے. اکثر مؤنث کے لیے گولتا ہوتا ہے نا میرے بھائی. اچھا جی کون باقی رہ گیا؟ لن اذهب الى بلاد. نہیں بلاد مذکر ہے مؤنث ہے؟ بلد مذکر ہے، یہ جمع ہو کے مؤنث ہو جاتا ہے. نہیں غیر اکیلا اس میں یہی ہے. لن اذهب الى بلاد غریبہ. بلد جو ہے وہ مذکر نہیں ہے، سوری یہ ان کی طرف سے چلتا آ رہا ہے کہ مؤنث ہی ہے. یہ مؤنث ہے. اچھا مذکر مؤنث ہے نا. کچھ میں علامات ہیں کچھ میں علامات نہیں ہیں، لیکن متوارث ہے کہ بھائی جان عرب لوگوں نے اس کو مؤنث کہا ہے، چاہے آپ کی آنکھوں کو نظر نہ آئے اے پاکستانی. تو بلد میں تو کوئی مؤنث کے وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ مؤنث ہے بھائی جان. اس کا قاعدہ یہی ہے کہ بھائی جان تم پڑھو زیادہ تمہیں پتہ چل جائے گا، ورنہ بنیادی قاعدہ وہ تا مربوطہ والا وہ والا تو ہے. ایک اور بھی ہے کیا ہے بتاؤ؟ کہ جو غیر عاقل ہیں ان کا جمع مؤنث ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کتاب ہے تو کتاب کا جمع کیا ہوگا؟ کتب. اچھا اس کے ساتھ اگر اس کی ڈسکرپشن لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ میل آئے گا یا فیمیل آئے گا؟ میل. مثلا آپ مثال دیو. خوبصورت کتاب. خوبصورت کتاب کیا ہوگا؟ جمیلہ. کتب تو جمیلتن ہو گئی نہیں، یہ کتاب مؤنث ہو گئی نہیں، کتاب مذکر ہے. ہاں کتب تو کتابا جمیلا. جمیلتن تو ہوگا نہیں. پتہ نہیں پہ میں نے رول لی کس نہیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مذکر چاہے سنگولر، اگر سنگولر میں مذکر ہے پلورل میں بھی مذکر رہے گا. سنگولر میں مؤنث ہے پلورل میں بھی مذکر مؤنث رہے گا. اشارہ کیا ہوگا کس کا؟ ان کا؟ قرأت هذا الكتاب. هذه الكتاب کوئی پڑھتا ہے؟ ہاں. کتاب نہیں جمع کا جمع کا. قرأت هذه الكتب. پھر یہاں پہ تو حاضر لا گیا نا لیکن ادھر حاضی کس لیے ہے؟ اس قاعدے کے اکارڈنگ. ہاں قرأت هذه الكتب ادھر کس لیے آیا حاضی؟ بتاؤ آپ مجھے قاعدہ کیا ہے؟ کہ غیر عاقل جمع مؤنث کنسیڈر ہوتا ہے. واللہ انا ما عارف یا اخی، یہ آپ لوگوں نے شاید کہیں پڑھا، مجھے نہیں پتا واللہ. یہ بھی جی ہوتا ہے غیر عاقل بھی ہوتا ہے، لیکن یہ شہروں کے نام جو ہے عرب میں نے مؤنث ہی قرار دیا. واللہ میں مجھے نہیں پتا. اللہ ٹھیک ہے شیخ. قرأت هذه الكتب ہاں جی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ مؤنث ہے اس لیے کہہ رہے آپ؟ شیخ جو میں نے قاعدہ تو کتاب مذکر ہے مؤنث ہے؟ کتاب تو مذکر ہے ہاں. لیکن اس کی جو جمع ہے نا اس کا اسم اشارہ فیمیل آ جاتا ہے. تو اس سے پھر وہ مؤنث ہو جاتا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. اچھا جی کدھر پہنچے تھے ہم؟ اچھا ستجد الکتاب ہاں المناسب انشاء اللہ. المناسبہ انشاء اللہ فی المختبری. ہاں کیا ہے بتاؤ؟ ستجد الکتاب المناسبہ انشاء اللہ فی المختبر. نصیب آئے گا. ہاں مناسب وہی تو کہہ رہے، سب یہی کہہ رہے ہیں جو اچھا سیکنڈ والا. وہ بول دیا نا بھائی نے. ہاں لن اذهب الى بلاد غریبہ غریبۃ. وہی
نہیں ستجد الکتاب المناسب، اگر میں رک جاؤں ستجد الکتاب المناسب، اگر میں چلاؤں ستجد الکتاب المناسب انشاءاللہ. ٹھیک ہے اخوان. اچھا جی، فی المختبر تدریبات جیدۃ. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. یہ دونوں آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک. ٹھیک ہے. 3 اور 4 وہ بول رہا ہے کہ آپ نے نعت بنانا ہے، صفت بنانی ہے. جاء العامل النشیط مبکرا، صدق اللہ العظیم، زرت المدینہ المنورہ، صلیت فی المسجد الحرامی، صلی ابراہیم فی الکعبۃ المشرفہ. ٹھیک ہے. قرأت القرآن الکریم، اقرأ الاحادیث النبویہ، اختر النعت المناسب من الصندوق، choose the right word from the صندوقچہ. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اور اس کے بعد والا ہوم ورک، اوپر والا تو ہم نے کر لیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی چلیں اب سسٹر منیبہ آپ جملہ بنائیں. هل توافق ام لا ولماذا، اکتب رأیک فی کل مرہ. یعنی کیا آپ موافقت کرتے ہو یا نہیں کرتے اور کیوں، اس موضوع پہ بولنا ہے آپ نے. یجب ان یکون لجمیع الناس فی العالم لغۃ واحدہ. پہلی بات تو ہے اس کا کیا مطلب ہے، ایک زبان، عالم یا عالم، عالم میں، دنیا میں تمام لوگوں کے لیے واجب ہے، واجب ہونی چاہیے، لازم ہونی چاہیے. ہاں کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں توافق ام لا ولماذا، ڈو یو ایگری اینڈ ہاں لماذا، یعنی آپ بولتے پوری دنیا والوں کی ایک ہی زبان ہونی چاہیے. اللہ اچھا ہے یار. ہاں کیوں، وائی؟ لأن هذا سهل 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 سهل. هذا السهل في الحديث ہاں لأن هذا سهل في الحديث. ہاں پھر بس چلے ماشاءاللہ صحیح ہے. اچھا سسٹر سارہ، قرآن کی آیت اس کے اگینسٹ ہے. کس چیز کی؟ ایک زبان. یار اللہ کے بندے ہیں یار، صبر کرے یار. آپ کا جو دماغ ہے نا ماشاءاللہ ایلون مسک کی طرح چلتا ہے. یعنی جدھر ہماری سوچ انتہا ہوتی ہے ادھر فرید بھائی کی چلتی ہے. آپ نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا؟ سچ ماشاء اللہ بہت علم ہے آپ کے پاس. آگے چلتے ہیں. نہیں ابھی ٹھیک ہے آپ کی، اب آپ اس کا جواب دیں عربی میں. اچھا پڑھے کیا بولے میں فائدہ کے لیے نا. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ زبانوں کو اور کلرس کو اس لیے بنایا، اس کے سائنز ہیں. جعلکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ والی پڑھو ذرا. ہاں ومن آیاتی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. ہاں پھر آگے لی، بس ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھی بات ہے. بتا دو ان کو، پڑھو نا آیت زور سے پڑھو. ٹھیک ہے خوش ہو گئے؟ یہ لو جی آپ کی آسانی کے لیے یہ لے. ٹھیک ہے جی. لیکن کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک زبان نہیں ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے. اللہ کے سائنس میں سے نہیں سائنس میں سے یہ ایک چیز ہوتا ہے، ایک چیز ہوتا ہے خبر دینا،
ایک چیز ہوتا ہے حکم دینا, ان دونوں میں فرق ہے. یہ استدلال جو ہے نا محل نظر استدلال. یہ خبر ہے نا. اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا اچھا چلے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ زمین نہیں ہونی چاہیے. نہیں آخی دیکھو ادھر بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جان اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے کہ یہ جو چیزیں مختلف آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی آیات میں سے ہے, نشانیوں میں سے, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ یہی ہونا چاہیے. اچھا تو کیا بندہ یہ کہہ سکتے کہ زمین نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسی آیت میں ارد ہے. ویسے عقیدتاً پوچھ رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ سکتے کہ زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا. وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کی آیات اور ایک سیکنڈ میرے بھائی ایک سیکنڈ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق سماوات والارض, اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اختلاف السنتکم و الوانکم, تمہارے زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا. ان فی ذلک لآیات للعالمین, بے شک اس میں ہے کیا عالمین کے لیے, ان جہانوں والوں کے لیے کیا آیات. ہاں عالمین یعنی عالمین یعنی سارے جو موجود ہیں, ٹھیک ہے, جو موجود ہے عالم میں, ٹھیک ہے آخی. تو یہ اس سے وہ دخل ہی نہیں ہے کہ یار زمین و آسمان ہونا چاہیے نہیں چاہیے. فقہی سوال. جی مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا خیال ہے زمین نہیں ہونی چاہیے, اور یہ والی آیت کہ یار میرا خیال ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہونا چاہیے جو اس طرح کا ہے. اخی یہ جو استدلال جو آپ کہتے ہیں مسلمان کہتا ہے کہ زمین نہیں ہونی چاہیے, اس نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا, وہ تو ایک اپنا ہوا ہے, لیکن آپ اس آیت سے یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ یار زبانیں مختلف ہونا چاہیے. مثلا آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک حدیث میں کہ ایک وقت آئے گا عورت اکیلی عدن سے ادھر جائے گی بغیر ڈرے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جان اگر کوئی عورت اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان رکھتے تو بغیر محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے. اب بتاؤ ان دونوں میں کانٹرڈکشن نظر آ رہا ہے نہیں؟ اگر کانٹرڈکشن کیسے ختم کیا علماء نے کہا کہ وہ ایک خبر ہے یہ بتلانے کے لیے کہ کتنا امن اور شانتی اور آ گئی ہے عرب میں, حالانکہ پہلے لوگ ڈرتے تھے. یہ بتانا مقصود نہیں کہ ایک عورت اکیلے جا سکتی ہے, چاہے بعض علماء نے اس سے وہ بھی استدلال کیا ہو. چلو انشاءاللہ اس پہ ہم یار یہ ایسے اصل میں اللہ تعالیٰ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے اخوان, یار ہم موضوع سے بھٹک گئے ہیں, اور یعنی ٹائم از منی, ایوری ون ہیو منی ماشاء اللہ. چلو آگے چلتے یار, اللہ کے بندے آگے چل گئے یار, رلائے گا یار خدا کے ساتھ. آگے چلو. اچھا جی, قوّى القرآن الکریم اللغة العربیۃ وحفظها عفوا. حفظها وحفظها میں کیا فرق ہے؟ ہاں حفظها اس کا حفظ کرنا, وحفظها اور اس قرآن نے اس کی حفاظت کی, حفاظت ٹھیک ہے. حفظها اور حفظها ان دونوں میں فرق ہے. ایک کا مطلب ہے حفظ کرنا, ایک کا مطلب ہے حفاظت کرنا, ان دونوں. اچھا جی چلو ہاں سسٹر سارا اس پہ ہاں یا نہ کہو, اور جو بھی آگے لماذا کیوں وائی چاہ بلتی میں چاہ. قرآن کریم جو ہے وہ طاقت دیتا ہے عربک لینگویج کو اور اس کی حفاظت کرتا ہے. ہاں عربی میں یہ تو لکھی ہے وہ آپ بتائیں, میں تو اس کی ٹرانسلیشن. یار آپ دونوں اپنے پھڈے بعد میں کر لو یار, اللہ کے واسطے جلدی کرو یار. نعم استغفر اللہ. نعم ولماذا why give any argument, any reason of this argument. because Quran is in Arabic. لأن القرآن كتاب الله and being a Muslim. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ عربک لینگویج کی حفاظت کرتا ہے, اس کو طاقت بخشتا ہے. بالکل, قرآن نے عربی زبان کو طاقت بخشی اور اس کی حفاظت کی. اگر قرآن نہیں ہوتا تو عربی زبان کب کا اس کی القرآن کتاب اللہ اینڈ مطلب اور وہ لینگویج بھی اللہ تعالیٰ کی ہے, ڈائریکٹ اس کو میں بتاتا ہوں یار, بس کرو اللہ کے واسطے, میں بتاتا ہوں یا مشائخ علماء کرام بات سنیں. یعنی نعم لأن القرآن محفوظ بحفظ اللہ ایاہ.
یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسان، آپ بول سکتے ہیں نعم لأن القرآن حفظہ اللہ، بس دیٹس اٹ. کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی بھائی جان. دیٹس اٹ اخوان، میک اٹ سمپل، انجوائے دا بورنگ لائف. آگے چلتے ہیں. ویری انجوائنگ ماشاء اللہ. جی دکتور. نعم يسر القرآن للذکر، جو آیت ہے اس کا میں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اس کو اگر ہم اس میں کہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن اتارا، اس کو آسان کیا. لأن اللہ انزل القرآن وقال ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے دکتور صاحب، بارک اللہ فیک. ایک دفعہ اس لائن کا دوبارہ میننگ بتا دیں. کس چیز کا؟ قوّ یقوی تقویت، طاقت دی قرآن کریم نے کس کو؟ عربی لینگویج کو. اور وحفظھا، اور اس کی حفاظت کی. ٹھیک ہے میڈم، آگے چلتے. چلو جی، اب آپ لوگوں کو یہ ہوم ورک ہے، اگلے کلاس میں آپ لوگوں نے یہ لکھ کے لانا ہے. یہ لکھ کے لانا ہے اور ادھر بیان کرنا ہے، تعلیم ہوگی ادھر. ٹھیک ہے فرید بھائی؟ ہاں، کیا ہے وہ موضوع؟ یہ ہے کہ العربیۃ الفصیحہ و اثرھا والعربیۃ لغۃ عالمیہ. عربی فصحا زبان، فصحا جو زبان ہے عربی کی، اور اس کے اثرات، یا پھر عربی زبان انٹرنیشنل لینگویج ہے. ان دونوں پر آپ نے کیا لکھ کے لانا ہے؟ ایسے مضمون لکھ کے لانا ہے، چاہے مختصر ہو لمبا ہو. المہم اپنے دماغ کا کریشن ہو. ٹھیک ہے. المہم یعنی کیا بولتے ہیں نہیں، المہم مطلب بہرحال. ٹھیک ہے، بہرحال یعنی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اپنے دماغ سے کھچڑی بنانی ہے، چاہے غلطیوں سے بھرپور ہی کیوں نہ ہو. ہاں، آپ الفاظ ادھر ادھر سے چوری کر سکتے ہیں، لیکن پورا جملہ کاپی پیسٹ چیٹ جی بی ٹی زندہ باد جیمینائی یا چیٹ جی بی ٹی 4+ والا 5,000 روپے والا وہ بھی نہیں چاہیے بھائی جان. اللہ سے ڈرو، اپنے فائدے کے لیے کام کرو. ٹھیک ہے. اردو لکھوا لے، عربی خود کر لے چیٹ جی بی ٹی سے. کیسے مثلا؟ یعنی ہم اس کو بولیں کہ رائٹ می ہم ایسے اردو میں لکھتے ہیں لیکن عربی ہم خود کریں. رائٹ می ان انگلش آن دی ٹاپک آف عربک از انٹرنیشنل. تو اردو میں تو آپ لکھ لو یار، اپنا دماغ چلاؤ یار. اردو میں آپ کی مادری زبان ہے، اردو میں تو لکھ سکتے. رائٹنگ نہیں کرو، دماغ میں لکھو. نہیں، چلو آرٹیکل پڑھ لو نا، آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن ڈونٹ گیو یور برین. وین یو گیو، یعنی یور برین از انلمیٹڈ. اٹس بیٹر دین چیٹ جی بی ٹی جیمینائی 100 ٹائم. When you give your brain work to the chat GPT, your brain will be dead very soon. Like my brain is dead now. Because I use very much chat GPT. الحمدللہ، احمدللہ، جو سجدہ شکر. ٹھیک ہے نا. آج کل مجھے چیٹ جی بی ٹی کا جن چلا ہوا ہے. میں عربی انگلش میں وہ لاتا ہوں، وہ تحریر، اس کو بولتا ہوں ٹرانسلیٹڈ ان انگلش. وہ ٹرانسلیٹ کیا خوبصورت، مجھے انگلش بھی اس سے آ جائے. پھر بولتا ہوں ریفریز اٹ، پھر بولتا ہوں میک اٹ انٹریکٹیو فار فیس بک. اب ایک بھائی نے مجھے یو کے سے اس دن میں فون کیا، شیخ آئی ہیو اے بک ول یو ول ٹرانسلیٹ اٹ. میں نے بولا بھائی جان تیرا حسن زن ہے، وہ سارا چیٹ جی پی ٹی نے کیا، میں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، میرا جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی. جی دکتور. سعودی لفظ استعمال کرتے ہیں مادری ایش کا مطلب مدری ایش کا مطلب ہوتا ہے یعنی لیش کا مطلب لمازہ. ہاں، لیش عربی میں بھی زبان استعمال ہوتا ہے. ہاں صحیح ہے، لمازہ ہے، لمازہ. ٹھیک ہے، چلے آگے چلتے ہیں اخوان اخوات، ٹائم از ٹیکنگ. آگے چلتے ہیں. دوسری لہجات، ڈائلیکٹ. چلو بس اسی سے اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society
and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.